أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه ربه قال رب هب لي قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة طيبة إنك إنك سميع الدعاء. ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. هنالك وہاں دعا پکارا زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کو. قال ربی فرمایا اے میرے رب عطا فرما مجھے من لدنکا اپنی طرف سے ذریۃ طیبہ پاکیزہ اولاد. انکا بے شک آپ سمیع الدعاء دعا کو سننے والے ہیں. فنادته الملائکۃ تو فرشتوں نے اس کو آواز دی. وہ قائم اور وہ کھڑے ہوئے یصلی نماز ادا فرما رہے تھے فی المحراب محراب کے اندر. ان اللہ بے شک اللہ نے یبشرکا آپ کو خوشخبری دی یحییٰ علیہ السلام کی مصدقا جو تصدیق کرنے والا ہے بکلمت من اللہ اللہ کے کلمے کی وسیدا اور وہ سردار ہے وحسورا اور اپنے آپ پر قابو رکھنے والا ہے ونبیا من الصالحین اور نبی ہے نیکوکاروں میں سے. اس سے پہلے آیتوں میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام اور اس کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا اور بیت المقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی جو پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعے فرمائی. زکریا علیہ السلام کو اس بچی کا نگران مقرر کیا تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بند کمرے کے اندر موسم بے موسم ہر قسم کے پھل موجود رہا کرتے تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام جس وقت اس کمرے میں جاتے تو بڑے حیران ہوتے کہ یہ پھل جو ہے نا کہاں سے آگے. مریم علیہ السلام جو انتہائی چھوٹی بچی تھی اس سے پوچھتے تو وہ فرماتی کہ یہ اللہ کی طرف سے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی
بہت زیادہ برے ہو چکے تھے۔ سورہ مریم میں ان کا تذکرہ آتا ہے کہ دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ میری ہڈیوں کے اندر سے گودا بھی ختم ہو چکا ہے اور میرے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں اور میرا سر جو ہے نا ہلنے لگ گیا ہے، تو میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا فرما۔ تو پہلے انہوں نے یہ دعا نہیں کی، کیونکہ جس وقت آدمی انتہائی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اولاد آدمی کو جوانی میں جو ہے نا میسر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے کوئی دعا نہیں کی۔ لیکن جس وقت انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت بند کمرے کے اندر بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، تو مجھے بھی ایک وقت گزرنے کے بعد جو جوانی کا جو اصل وقت ہوتا ہے جس میں آدمی کی اولاد ہوتی ہے، وہ وقت اگرچہ گزر چکا ہے، لیکن جب وہ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ یا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو خیال ہوا کہ اللہ رب العزت حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو ایسی مقدس اور پاکیزہ بچی عطا فرما سکتے ہیں، تو مجھے بھی ایک پاکیزہ اولاد اس بڑھاپے کے اندر دے سکتے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت ان کی پیدائش کا اور ان کا جو اللہ کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے اس کا مزید بھی اللہ پاک کا تذکرہ خود ہی فرمائیں گے اللہ۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت سے جو ہے نا وہ دعا کی، تو یہاں ہنالک کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر انہوں نے دعا کی، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے نیک لوگوں نے جو اللہ رب العزت سے دعا کی ہے تو صرف اولاد کی دعا نہیں کی، بلکہ ساتھ فرمایا کہ وہ پاکیزہ اولاد ہو، یعنی نیکوکار بھی ہو، یا تو قرۃ عین کہا کہ وہ آنکھوں کی جو ہے نا وہ ٹھنڈک ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ اولاد ایسی ہو کہ جوانی کے اندر اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کرنے والی، اور بڑھاپے کے اندر وہی اولاد دین کا بہت بڑا تجربہ رکھنے والی ہو اور لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنے والے ہوں اور لوگوں کو دین پر لگانے والے ہوں۔ تو صرف دعا اولاد کی نہیں کی، ساتھ خصوصیت بھی بیان فرمائی ہے کہ ایسی عظیم اولاد عطا فرما جو تیری فرمانبردار بھی ہو، تیرے دین پر جو ہے نا وہ چلنے والی ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی دعا جو ہے نا قبول فرمائی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام محراب کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دعا کے اندر ہی اللہ رب العزت سے جو ہے نا وہ دعا کی، کیونکہ دعا اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو نفلی نماز کے اندر سجدے کے اندر آدمی جا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا عربی کے اندر ہو، عربی کے اندر جو ہے نا وہ دعا مانگنی چاہیے، اور سجدے کے اندر بہت ہی قبولیت کا وقت ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی جو ہے نا اتنی جو ہے نا عربی سیکھ لے کہ اپنے رب سے اگر کوئی دعا عربی میں مانگنا چاہے تو وہ آسانی سے جو ہے نا مانگ سکے، اور بالفرض اگر کوئی نہیں سیکھ سکا تو ایسی اگر اس نے کوئی دعا مانگنی ہے اور وہ کہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں سجدے کے اندر اپنے رب سے جو ہے نا وہ درخواست کروں، تو کسی عالم سے جو عربی اچھی طرح جاننے والا ہے تو اس سے پوچھ لے گا کہ یہ میرا مطلب ہے اور یہ میں اردو میں جو ہے نا میری دعا ہے، یہ عربی میں کس طرح ہوگی، تو اس طرح جو ہے نا وہ عربی میں اس دعا کو جو ہے نا وہ بنا کر سجدے کے اندر اس دعا کو جو ہے نا وہ مانگ سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سجدے کے اندر نماز کے اندر اپنے رب سے جو ہے نا وہ دعا مانگی، تو فرشتے پہنچ آئے، فرشتوں نے اللہ کی طرف سے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے نا خوشخبری دی کہ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہو، تمہیں میں بیٹا یحییٰ علیہ السلام جو ہے نا عطا فرماؤں گا۔ تو ساتھ اس کی خصوصیت بھی بیان فرما دی۔ پہلی خصوصیت یہ فرمائی کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تو یہاں اللہ کے کلمے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں،
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کا کلمہ اس لیے فرمایا کہ وہ اس کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے جو ہے نا وہ پیدا فرمایا ہے، تو وہ اللہ کا جو ہے نا خاص جو ہے نا وہ کلمہ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو پیغمبر آنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تصدیق کریں گے اور وہ کہیں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لوگ جو ہے نا اس پر الزامات لگائیں گے تو یہ جو ہے نا ان کا رد کرے گا، وہ کہے گا کہ نہیں، یہ تو اللہ کے خالص جو ہے نا پیغمبر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے دوسری صفت ان کی یہ بیان فرمائی کہ وسیداً، وہ سردار ہوگا، یعنی ایک بڑا اور عظیم انسان ہوگا۔ وحصوراً، حصوراً کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھیرے رکھے ہوا ہوگا، یعنی نفسانی خواہشات سے اور دنیا کی لذتوں سے دور رکھنے والا ہوگا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی لذتوں میں رہتے ہوئے دنیا کی لذتوں سے وہ دور رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ جنگل کی ٹیڈی پر اور جنگل کے شہد پر جو ہے نا گزارا کرتے تھے۔ جو لوگ عزت اور افتخار کے لیے، فخر کے لیے، عزت کے لیے جو نا کپڑے پہنتے ہیں بہترین کپڑے، تو اس طرح کے وہ کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، بس عام جو ہے نا معمولی قسم کے جو ہے نا وہ لباس پہنتے تھے اور اسی پر جو ہے نا وہ گزارا کیا کرتے تھے۔ اور اتنے جو ہے نا جری تھے اور جرت مند تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا برملا جو ہے نا وہ تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کی نافرمانیاں جو اس وقت ہوتی تھی تو اس پر وہ ٹوکتے تھے اور گریبانوں کو جو ہے نا وہ پکڑ لیتے تھے لوگوں کو کہ تم اللہ کا پاک کی نافرمانیاں کیوں کرتے ہو، اور وقت کے حکمرانوں پر بھی جو ہے نا وہ جا کر برملا جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا برائی سے روکتے تھے اور منع کرتے تھے کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کیوں کر رہے ہو۔ تو ایک بادشاہ کو اس طرح انہوں نے روکا اور اس کو جو ہے نا ٹوکا کہ تو اللہ پاک کی نافرمانی کیوں کرتا ہے، تو اس نے اپنی محبوبہ کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا اور ان کا سر جو ہے نا لا کر ایک پلیٹ کے اندر اس اپنی محبوبہ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھا۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا شہید ہوئے، بہت عظیم پیغمبر تھے، فرمایا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ اللہ کے نیکوکار پیغمبروں میں سے تھے۔ مطلب یہ تھے، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ کوئی اللہ نہیں تھے، وہ کوئی معبود نہیں تھے، اللہ کے برگزیدہ انسانوں میں سے تھے۔ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربا، وہاں پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، قال رب هب لی، فرمایا اے میرے رب دے مجھے من لدنکا اپنی طرف سے ذریۃ طیبہ پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعا کو سننے والے ہیں۔ فنادتہ الملائکۃ، فرشتوں نے آواز دی، قائم کھڑے ہوئے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، محراب کے اندر، ان اللہ کہ اللہ نے یبشرک آپ نے خوشخبری دی، آپ کو خوشخبری دی، یحییٰ علیہ السلام مصدقا تصدیق کرنے والا ہے، بکلمۃ من اللہ اللہ کے کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، وسیداً وہ سردار ہے، وحصوراً اور اپنے آپ پر قابو رکھنے والا ہے، ونبیًا من الصالحین اور نبی ہے نیکوکاروں میں سے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک یا ارحم الراحمین۔ ان تمام آیات پر یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ اپنی تذکرہ فرمایا اور برائیوں سے یا اللہ وہ برملا ٹوکتے تھے، منع کرتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو حق ہے یا اللہ وہ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت امت مسلمہ پر جو حالات ہیں یا اللہ ان حالات کو دور فرما، یا اللہ وہی عزت، وہی مرتبہ اور مقام اس امت کو عطا فرما جو شروع میں آپ نے عطا فرمایا تھا۔ یا ارحم الراحمین، جو لوگ آخرت میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن حضرات کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر لاکھوں درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔
یا اللہ اس وبا کو ختم فرما وصلی اللہ تعالی علیہ